بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم ایک ایسا قرآنی وظیفہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی اولاد کی کامیابی کے لیے انتہائی مؤثر اور آزمودہ ہے۔ ہر والدین کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں، نیک سیرت ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر ہوں، دین کے سچے خادم ہوں اور دنیاوی میدان میں بھی عزت اور ترقی حاصل کریں۔ مگر آج کے دور میں جہاں دنیاوی تعلیم کا مقابلہ بڑھ گیا ہے، وہیں شیطانی وسوسے اور برے ماحول کی کشش بھی بڑھ گئی ہے۔ ایسے میں والدین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے صرف دنیاوی وسائل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت پر بھی بھروسہ کریں۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کا عمل بتانے جا رہے ہیں جسے اگر آپ روزانہ صرف 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں یا ان کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی اولاد کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ صورت نہ صرف ان کے ذہن اور دل کو روشن کرے گی بلکہ ان کی قسمت کے دروازے بھی کھول دے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ کا وہ معجزاتی کلام ہے جس میں ہر مرض کا علاج، ہر مشکل کا حل اور ہر کامیابی کی کنجی موجود ہے۔ اس وظیفے کے لیے جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ جی ہاں، قرآن کی پہلی سورت ام القرآن، شفا اور برکت کا خزانہ۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت، بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت یہ نیت رکھیں کہ اے اللہ، میری اولاد کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کر، انہیں برے دوستوں اور برے ماحول سے محفوظ فرما اور انہیں رزق حلال اور عزت والا مقام عطا فرما۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی ہے۔ اگر ممکن ہو تو اولاد کے ماتھے پر یا سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں اور دم کریں، اور اگر اولاد قریب نہ ہو تو ان کا تصور دل میں رکھ کر دعا کریں۔ اس عمل کو روزانہ جاری رکھیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو اپنے بچوں میں مثبت تبدیلیاں نظر آنے لگیں گی۔ ان کی طبیعت میں سنجیدگی، محنت، عاجزی اور نیک کاموں کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ پیارے والدین، یاد رکھیں کہ صرف وظیفہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی بچوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کرنا ضروری ہے۔ بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں اور بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جو ماں باپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بناتے ہیں، ان کے گھروں میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ان کی اولاد خود بخود نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ہر مرض کی شفا ہے۔ اگر آپ کے بچے ذہنی دباؤ، پڑھائی میں کمزوری یا کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں تو یہ سورت ان کے لیے نور اور راحت کا ذریعہ بن جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کرام سفر میں تھے۔ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ اگر یہ سورت جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے تو یقیناً یہ روحانی اور ذہنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے اس کا سہارا ضرور لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت یقین کامل رکھیں کہ اللہ ہی کامیابی دینے والا ہے۔ دل میں کسی قسم کا شک یا وسوسہ نہ ڈالیں۔ اپنی دعا میں عاجزی اور اخلاص پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو پسند کرتا ہے جو ٹوٹے ہوئے ہوں اور جن میں تکبر نہ ہو۔ دعا میں اپنے بچوں کے لیے دین و دنیا کی بھلائیاں مانگیں، ان کے لیے نیک دوست، اچھے استاد، اچھی صحبت، صحت مند زندگی، وسیع رزق اور عزت والی کامیابیاں طلب کریں۔ بچوں کی کامیابی کا تعلق صرف دنیاوی تعلیم سے نہیں بلکہ ان کے اخلاق، کردار اور ایمان سے بھی ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر، انجینئر یا بزنس مین بن جائیں لیکن ایمان اور اخلاق سے خالی ہوں تو یہ کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پروان چڑھائیں۔ دوستو، یہ عمل جتنا آسان ہے اتنا ہی مؤثر بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر پکا یقین اور تسلسل ہو۔ ایک دن کریں اور چھوڑ دیں تو فائدہ کم ہوگا، مگر اگر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں اس کی برکت سے کامیاب اور خوشحال ہو جائیں گی۔
اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ درود شریف دعا کو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف اور آخر میں دعا۔ اس وظیفے کو گھر کے سب سے بڑے لوگ اپنے اپنے طور پر کریں، ماں بھی کرے اور باپ بھی۔ اگر بچے بڑے ہیں تو انہیں بھی اس عمل میں شامل کریں تاکہ وہ خود اپنے لیے دعا کریں۔ اس سے ان کے دل میں اللہ پر بھروسہ پیدا ہوگا اور وہ ہر کام میں اس کی مدد کے طلبگار رہیں گے۔ آخر میں ایک دعا عرض ہے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت اور نیکی کا شوق پیدا کر، انہیں علم نافع اور رزق حلال عطا فرما، ان کی عمر، صحت، عزت اور روزی میں برکت عطا فرما، انہیں برے دوستوں، بری عادتوں اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ، ان کے چہروں کو نورانی بنا، ان کے دلوں کو سکون عطا کر اور ہمیں ان کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔